بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے 23 مارچ بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی آج روزہ ہے، رمضان ہے، ان تمام لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد میری طرف سے قبول فرمائیے گا۔ اپنے اس رمضان کو بہترین بنانے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کے لیے ایک وسیلہ بنے آخرت کے لیے، آپ کے لیے ریفرنس بنے کہ آپ اللہ سے کہہ سکیں کہ میرا 2023 کا جو رمضان تھا دیٹ واز ویری پرفیکٹ، میری طرف سے کوئی کسر نہیں تھی، کم از کم یہ الفاظ ادا ہو جائیں۔ چلیے جی، دعا کیجئے کہ یہ ہمارے پاکستان میں بھی امن کا پیغام لے کر آئے۔ رمضان کے حوالے سے ایک آپ کو میں اپڈیٹ دے دیتا ہوں، کم از کم ایک اپڈیٹ آپ کو دے دوں گا۔ خبر انٹرنیشنل ہے، پرائم ٹائم ہے، تو رمضان بھی ہمارا ہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 2023 میں ہمیشہ ہر سال میں ایک دفعہ آپ رمضان دیکھتے ہیں، لیکن 2030 میں آپ 2 رمضانوں کو دیکھیں گے، 2 رمضان آئیں گے ایک ساتھ۔ ایک رمضان آئے گا 5 جنوری کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تقریباً 25 فروری کے آس پاس، 25 دسمبر کے آس پاس آپ دیکھیں گے، تو 5 جنوری اور 25 فروری یہ دونوں 2030 کے اندر ہی آ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا سال ہوگا کہ جس میں ایک ساتھ 2 دفعہ ہسٹوریکل ہے، دیٹ از ہسٹوریکل، مگر 2030 میں یہ واقعہ ہو جائے گا۔ چلیے خبروں کی طرف چلتے ہیں، اور خبروں میں سب سے پہلے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دمیتری کو آپ جانتے ہیں، ایکس پریزیڈنٹ ہیں رشیا کے، اور انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، جنہوں نے حال ہی میں صدر پوٹن کے خلاف وارنٹ نکالا ہے، انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اس ICC کے کورٹ کو ہائپر سونک میزائلوں کے حملوں سے ختم کر دیں۔ کہتے ہیں یہ آپ میری تجویز کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ تو اس بات کو لے کر کے ICC کنسرن ہوا ہے رشیا کے اس تھریٹ سے اوور پیوٹن وارنٹ۔ اس نے کہا کہ جی ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم خوف میں ہیں، ہمارے خوف کو ریموو کیجئے، ہم نے ایک وارنٹ ہی تو نکالا ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ ہائپر سونک مار کر ہم پوری ICC کو ہی، اس کی عمارت کو ہی اڑا دیں؟ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خوفناک ہے، اور انہوں نے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ ہمیں رشیا کے ہائپر سونک میزائل سے محفوظ فرمائیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب اور کہاں سے۔ وہ کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھو، کبھی بھی ہائپر آ سکتا ہے، اندازہ لگائیے۔ آپ نے اس کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ ICC سارے کام چھوڑ دے، آسمان کی طرف دیکھے، اور ہائپر سونک آئے گا تو کیا آسمان کی طرف دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس لمحوں میں پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے خوف کا عالم تو وہاں ہے، ICC کے لیے ایک تکلیف کا باعث تو بنا ہے۔ دوسری تکلیف کی خبر دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چینی صدر کی ماسکو سے روانگی ہو رہی تھی، ایک تقریب چل رہی تھی، ان کو وداع کیا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یوکرین پر روسی فوج جو ہے وہ ڈرون سے حملے کر رہی تھی، بہت زیادہ حملے کیے۔ ڈونباس کے علاقے میں دورہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پوچھتے ہیں زیلنسکی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تو بہت تباہیاں مچ گئی ہیں، اور اب انہوں نے عالمی برادری کو انفارم کر دیا ہے، امریکہ سمیت نیٹو کو بھی، یورپ کو بھی، کہ 4 خرب 11 ارب ڈالر کا خرچہ آئے گا ہماری تعمیری ناؤں کے اوپر، تو جیب ڈھیلی رکھیے گا۔ اب یہاں پر 2 خبریں دوں گا برطانیہ سے، ایک بہت اچھی، ایک بہت بری ہے۔ جو بری خبر ہے پہلے لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ کا یوکرین کو یورینیم پر مشتمل گولہ بارود دینے کا منصوبہ، روس بلبلا اٹھا، بلبلانا بھی چاہیے۔ یورینیم دینے کا آپ نے فیصلہ کیا کیسے؟ پہلا سوال۔ اس کے بعد یورینیم برسے گا کس کے اوپر؟ دوسری بات، تو وہ بلبلائے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ روس نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی اقدام برطانیہ نے کیا تو اس کا جواب برطانیہ کو دینے کے لیے ہم تو مجبور ہوں گے، کیونکہ یہ عام اسلحہ نہیں ہے۔ یورینیم آپ جانتے ہیں نا کہ یہ تو ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ آتشی اسلحہ ہے، آتشی تو ہے لیکن یہ جوہری اسلحہ ہے۔ اگر لفظ جوہری آ جائے گا اور یورینیم استعمال ہو گیا روس کے خلاف، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یورینیم استعمال کر سکتا ہے رشیا بھی، یا تو اس کا مطلب میں یہ نہ لے لوں کہ آپ اس کو پرووک کر رہے ہو کہ روس اس حملوں میں جوہری ہتھیار استعمال کرے۔ اس کا مطلب تو میں یہی کہوں گا نا، کیونکہ آپ یورینیم استعمال کرواؤ گے تو وہ بھی کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ روایتی ٹینک شکن اسلحہ ہے، روس کو اتنی فکر ہے تو وہ اپنی سرحدوں میں واپس چلا جائے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتی ٹینک شکن نہیں ہے، یہ غیر روایتی اسلحہ ہے۔
جس اسلحے کے اندر بھی یورینیم کا استعمال ہوگا وہ روایتی اسلحہ نہیں مان سکتے آپ اس کو، وہ غیر روایتی اسلحہ ہی مانا جائے گا. اس بات کو ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا. برطانیہ 2 قدم آگے ہے امریکہ سے. روس کے ساتھ لڑنے میں یا دشمنی کرنے میں اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں رہ جاتی. اب آ جائیے برطانیہ کا ایک پازیٹیو پہلو، کیونکہ ہمارے چینل کو یہ ترہ امتیاز تو حاصل ہے. آج بھی بہت سارے نشان امتیاز اور بہت سارے پریزیڈنٹ صاحب بانٹ رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ میرا نام نہیں آیا، ورنہ میں بہت زیادہ جو ہے برا فیل کرتا، کیونکہ جن لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے وہاں مجھے شدید اعتراض ہے. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ قرآن شریف نظر آتش کرنے والے سائنسدان جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف برطانیہ کا بڑا فیصلہ، انہوں نے ان کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے. دنیا کا ایسا کوئی بھی سائنسدان، ایسا کوئی بھی سیاستدان نہیں آ سکتا برطانیہ کی زمین کے اوپر جس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہو، نظر آتش کیا ہو. اور یہ آپ کو جانتے ہیں کہ لاسٹ میں برطانیہ نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل جو ریسمس پاولڈن ہیں ان کی ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. اس طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ نہ وہ آئیں گے نہ ایسا کوئی بھی سیاستدان آئے گا جو اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ہم اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے ہمارے مسلمانوں کے جو وہ ہیں سینسٹیوٹی ہماری ہے اس کو محسوس کیا اور پابندی لگا کر دنیا کو اپنے میسج کیا کہ اس قسم اقدام کرو گے تو عزت نہیں ملے گی، ذلت ملے گی. تو پابندی بہت بڑی ذلت ہوتی ہے اگر کوئی ملک لگائے تو. چینی صدر بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ چینی صدر کی سوویت یونین ریاستوں کے سربراہان کو مشترکہ سمٹ کے لیے دعوت، یعنی کہ چینی صدر ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہ وہ روس کی تمام کھوئی ہوئی بھیڑیں، ٹھیک ہے نا، کھوئی ہوئی بھیڑیں کون سی ہیں؟ سوویت یونین، ان کو وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک سمٹ کرنے کی دعوت دی ہے کہ تمام لوگ ایک، یعنی کہ آپ کو ایک ایسا سمٹ نظر آئے گا، ایک ایسی سٹنگ نظر آئے گی جس میں چائنا کے شی جن پنگ تو ہوں گے، وہ تو ہوں گے، میزبان ہوں گے، لیکن آپ کو ایک ٹیسٹ نظر آئے گا، ایک آپ کو ایک فلیور آنے والا ہے. فلیور کیا ہے؟ USSR. آپ کو وہاں پر USSR کا فلیور نظر آئے گا. سوویت یونین ریاستیں ایک ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھیں گی جس کو دنیا نہیں چاہتی، جن کو توڑنے میں ٹائم لگ گیا ان کو اکٹھا ہونے میں ٹائم لگنے والا نہیں ہے. لہٰذا جو چینی صدر ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں، یہ خبر ٹوٹ کے رہے گی نیٹو کے اوپر، یہ خبر ٹوٹ کے گرے گی مغرب کے، امریکہ کے اوپر کہ اگر USSR کی خوشبو وہاں تک پہنچتی ہے تو. اسرائیل کا حلب ایئرپورٹ جو سری کا ایئرپورٹ ہے، مین ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس کے اوپر ایک اور حملہ کیا ہے اور اس کی عمارت کو تقریباً اب تباہ و برباد کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک ڈرون بھی جو ہے وہ گرا ہے اور اس ڈرون کے اندر کہتے ہیں وہ ثابت ہے تو وہ کمپلیٹ شکل میں ہے، تو اس میں کوئی مواد نکالنے کی بات ہو سکتی ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے شام کو یہ تو کہنے سے رہے کہ وہ ڈرون گرے واپس کر دو، تو شام جو ہے وہ ڈرون کس کو دے گا؟ چانسز ہیں کہ وہ رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، دیکھتے ہیں کس کو دیتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. دونوں ہی پیار نہیں کرتے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل میں ایک اور ذلت والی بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اور سیموٹرچ جو ہیں، آپ جانتے ہیں یہ جو دوسرے صاحب ہیں آپ ان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین یہ کیا چیز ہے، یہ کیا نام لے رہے ہیں آپ لوگ، یہ وہ شخص ہے، فلسطین کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو ایک گروپ کا نام ہے اور اس گروپ کو چلنے میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے. یہ وہ صاحب بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ بڑے بحران پیدا ہو گئے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کے لیے تنہائی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. ان دونوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں امریکہ، ہمیں بلایا تو نہیں گیا لیکن ہم خود جا رہے ہیں اور ہم وائٹ ہاؤس میں یہ کریں گے وہ کریں گے. انہوں نے کہا ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ یہاں پر آپ بریک لگائیے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ امریکہ آ رہے ہیں؟ امریکہ آپ آ سکتے ہیں، چلو آ سکتے ہیں ایز اے ٹورسٹ، ایز اے وزٹر، لیکن یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ وائٹ ہاؤس میں آ جائیں گے، آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ آپ کو آپ کا پرتپاک استقبال نہیں ہونے لگا، یہ انہوں نے انفارم کر دیا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ آپ کی بائیڈن سے اور ان کی اپنے ہم منصب سے ملاقات نہیں ہونے جا رہی ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. تو یہ بہت بڑی
ضلالت والا ٹور ہوگا جس میں یہ دونوں جو ہے بھکاریوں کی طرح امریکہ میں جائیں گے, اتریں گے, اور ان کو نہیں پتا ہوگا ہم نے کہاں جانا ہے, کہاں رکنا ہے, لیکن ان کو واشنگٹن نے کہہ دیا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریسیو یو. یہ بہت بڑی تذلیل ہے جو زندگی میں پہلی بار آپ اور میں آئی وٹنس کریں گے, جو ہمارے سامنے ہونے والی ہے. ایک اور ضلالتی خبر دے دوں, اور وہ یہ ہے کہ امریکی جنگی جہاز جو ہے اس کو خبردار کیا گیا, وارننگ دیا گیا کہ بھاگو یہاں سے. چائنا نے وارننگ دی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. امریکہ نے اب جواب دیا ہے, میں نے ابھی لیٹسٹ جواب دیکھا ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے, کہ ہم وہاں سے نہیں بھاگے, ہم وہاں سے آرام سے گئے. بھاگے نہیں, آرام سے گئے. ٹھیک ہے نا. اب بحری جہاز بھاگ تو نہیں سکتا نا یار, آرام سے جائے گا وہاں سے, ظاہر سی بات ہے. یہ کون سی سپورٹ بوٹ ہے جو ریس لگا کے چلی جائے گی؟ آرام سے گئی ہوگی. خوشخبری یہ ہے کہ سفارتی تعلقات کی بحالی ہونے لگی ہے. سعودی عرب اور ایرانی وزیر خارجہ نے ملاقات طے کر لی ہے. یہ بہت بڑی بریکنگ خبر ہے ہمارے لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ تعلقات کو لے کر بہت قریب آ گئے ہیں, یہاں تک کہ سعودی عرب سرمایہ کاری کرنے کو راضی ہو گیا ہے وہاں پر. اب آپ جو وزراء خارجہ ہیں ان کی ملاقات جب آپ اسکرین پہ دیکھیں گے, اس کی خوشی آپ لوگوں کو ہوگی, مجھ کو ہوگی, اور پورے عالم میں ہوگی. بہت بڑی بات ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ ہم وار آن ٹیرر کو جاری رکھیں گے, اور امریکی سینیٹرز کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ وار آن ٹیرر جاری رہے گی. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی ملک میں بھی گھسنے کی پرمیشن ہوگی, ہمیں کسی کو بھی مارنے کی پرمیشن ہوگی, ہم کچھ بھی ایسا ایکشن کر سکتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیا, جیسے کہ ہم عراق میں گھسے, جیسے کہ ہم افغانستان میں گھسے. اس قسم کے ایکشنز کے لیے دنیا تیار ہو جائے. امریکی سینیٹرز نے امریکہ کو اختیار دے دیا ہے, تو لہٰذا اب اس کے اندر وہ سونا اور جو گولڈ اور وہ جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, جو اسلحہ چیک کرنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ پتہ ہے آئل, وہ اس کی لوٹ مار ہوگی. یعنی کہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ آئل والی کنٹریز, سونے والی کنٹریز, اور جہاں پر ایکسپیریمنٹ ہونا ہے, جہاں پر اسلحہ چیک ہوتا ہے, وہ کنٹریز خطرے میں آ گئی ہیں امریکہ کے اس بیان کے بعد. اس خبر کے اوپر میں اینڈ کروں گا کہ راہل گاندھی جو ہیں اپوزیشن لیڈر, ان کو 2 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے. 2019 میں واقعہ ہوا تھا, آپ جانتے ہیں, اور ان کے منہ سے شاید یہ نکلا تھا کہ ان کو کہنا تھا کہ مودی چور ہے. ان کا کہنا یہ تھا, جو کہ ٹیکنیکلی ہے, صحیح ہے, یہ بات تو صحیح ہے, سزا غلط ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دی کہ مودی چور ہے. شاید ان کے منہ سے یہ نکلا کہ سارے مودی چور ہیں, ان کے منہ سے شاید ہی نکلا. تو انہوں نے بولا کہ اب مودی چور ہے, اس بات پر تو انڈیا کو بھی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ چور ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس پر تو اعتراض نہیں کہ آپ نے مجھے چور کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ سارے مودی چور ہیں. تو وہ مودی بھی بیچ میں آ گئے جو مودی شاید چور نہ ہوں, تو ان کو بھی آپ نے رگڑ دیا. تو اس لیے ان کے اوپر دائر کیا گیا حد تک عزت دعویٰ, جو یہ مقامی عدالت میں ہار گئے, اور ہارنے کے بعد ان کو 2 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اور یہ سزا ان کے لیے ہونا تھی, کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ مودی خود آپریٹ کرتا ہے, اس کا خود وہ مالک ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.